الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحب الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا گو ہے مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 2026 شروع ہو چکا ہے اور 2026 کا آج پہلا خطبہ ہے۔ اللہ کریم یہ سال مسلمانوں کے لیے عروج کا، عزت کا، سکون کا سال فرمائے۔ 2025 سے 2026 میں داخل ہوئے تو پوری دنیا میں 2026 کی آمد پر خوشی منائی گئی ہے۔ کافر تو کافر، مسلمانوں نے بھی آتش بازی کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان قوم اس قابل ہے کہ وہ خوشی منائے؟ کیا ہماری حالت ہے؟ کیا ہم اس پوزیشن پر ہیں کہ ہم خوشی کا اظہار کر سکیں؟ جن کی بیٹی عافیہ صدیقی غیروں کی قید میں ہو، کیا وہ قوم سر اٹھانے کے قابل ہے؟ کیا مسلمان قوم آتش بازی اور خوشیاں منانا، ناچ گانا، ڈانس اور گانے بجانا اور طرح طرح کی خرافات میں جو ہم نے دیکھی ہے پچھلی سے پچھلی رات، کیا یہ قوم اس قابل ہے کہ یہ آتش بازی کرے؟ ایک طرف فلسطین کی حالت یہ ہے کہ وہاں آتش برسایا جا رہا ہے، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا، ہزاروں مسلمانوں کو بے گھر کیا، ہزاروں مسلمان بچے، بزرگ معذور ہو گئے ہیں بمباری سے، جبر سے، ظلم سے۔ کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کی آنکھ چلی گئی، کوئی پاؤں سے معذور ہو گیا۔ کیا مسلمان قوم آج اس پوزیشن پر ہے؟ مسلمان قوم کیا اس قابل ہے کہ وہ کوئی خوشی منائے؟ سوال ہے۔ برما کی بیٹیوں کو زندہ جلایا گیا، مسلمان قوم اس قابل ہے؟ جس طرف آپ نظر کرے آپ کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ سیریا، عراق، برما، فلسطین، کشمیر، پاکستان کی حالت دیکھ لیں، جہاں کہیں آپ کی نظر جاتی ہے مسلمانوں کے دلوں سے آہ نکلتی ہے۔ اور ہم پاکستانی قوم بالخصوص ڈھول کی تھاپ پر 2026 کی آمد پر خوشی منا رہے تھے۔
یہ ایسا ہے جیسے فلسطینی ماؤں بہنوں بچیوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہوں. کس منہ سے آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ اسی طرح وہ جو مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے، اس کی حرمت کے لیے، اس کے تقدس کے لیے، اس کی ناموس کے لیے، فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جو لوگ نکلے تھے، جنہیں آپ نے گولیوں سے چھنی کر دیا، لاشیں غائب کر دیں، ان جوانوں کی ماؤں کے سامنے اگر آپ 2026 کی آمد کا خوشی کا اظہار کریں تو یہ ان ماؤں کے ساتھ ان کے غم، ان کی تکلیف میں مزید آپ جیسے ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو. کیا مسلمان قوم اور پاکستانی قوم بالخصوص نئے سال کی آمد پر جشن منانے کے قابل ہیں؟ مسجد اقصی تو یہودیوں نے بند کی ہے، یہ مسجد رحمت للعالمین اور پاکستان کی دیگر مساجد کس نے بند کی ہے؟ کیا ہم خوشی منانے کے قابل ہیں؟ اللہ اکبر. جمعے کی جب اذان ہو جائے نا، جمعے کی اذان ہو تو خرید و فروخت ناجائز ہو جاتا ہے. جو بیع ہوتی ہے وہ مکروہ تحریمی ہوتی ہے، گناہ ہے. اذان ہو جائے تو کاروبار بند. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ جمعے کی اذان ہو گئی تو اب کاروبار نہیں کر سکتے. حلال کما رہے ہیں آپ، بند کریں اپنا کاروبار. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو مسجدوں کی طرف. جمعے کا دن ہے. وذروا البیع، خرید و فروخت بند، ختم. کیوں؟ کہا جمعے کی اذان سنائی نہیں دی ہے. کاروبار حلال کما رہے ہو. حلال کمانے والا الکاسب حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. لیکن کہا جب مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آئی تو اب کیا کرنا ہے؟ سب کچھ بند کر دو، مسجد کی طرف آؤ. اور پاکستان میں کہا مسجدیں بند کر دو. کرکٹ میچ ہو رہا ہے، آج جمعہ نہیں پڑھایا جائے گا، آج مسجدوں کو تالے لگا دو. کیا یہ قوم خوشی منانے کے قابل ہے؟ جس قوم میں 3 کروڑ بچہ تعلیم سے دور، اسکول سے دور ہو، کیا وہ قوم خوشی منانے کے قابل ہے؟ اللہ غنی، اللہ غنی. ہم مسلمان سب سے زیادہ حاجی پاکستان میں ہے. سب سے زیادہ حاجی پاکستان میں، سب سے زیادہ مدارس بھی پاکستان، مسجدیں بھی پاکستان میں، جو تبلیغی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ بھی پاکستان میں ہے. مدارس کی بھرمار ہے، خانقاہوں کی بھرمار ہے، درباروں کی بھرمار ہے. وہاں کتابیں، مصنفین اور مطالعہ، علم، درس، لیکچرز، دروس بہت زیادہ ٹاپ پر ہے ہمارا ملک. صبح دیکھے، شام دیکھے، جلسے ہو رہے ہیں، دروس ہو رہے ہیں. اس کے باوجود کرپشن ہمارے ہاں ٹاپ پر ہے. عدالت ہے، انصاف، مسجدیں ہیں، ہدایت، پارلیمنٹ ہے، اسلامی بل، غیر اسلامی بل وہاں پاس ہو رہے ہیں. ہم معاشرے کی طرف دیکھیں تو بد اخلاقی ہمارے ہاں ہے، رشوت ہمارے ہاں ہے، خیانت ہمارے ہاں ہے. کس چیز کی خوشی منائے؟ کس چیز کی خوشی منائے؟ کیا ہم خوشی منانے کے واقعی قابل ہیں؟ جامعہ ازہر کا ایک بزرگ عالم یورپ آیا تھا، واپس جب گیا نا مصر تو ایئرپورٹ پہ صحافیوں نے پکڑ لیا. کہا حضور یورپ سے ہو کے آئے ہیں، کیا دیکھا آپ نے؟ کہا اسلام مجھے وہاں نظر آیا، مسلمان نظر نہیں آئے. اسلام ضرور تھا وہاں، یورپ میں اسلام تھا، مسلمان کوئی نہیں. کہا آپ مصر پہ اترے ہیں اور مصر کے عالم ہیں، مصر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا ادھر مسلمان بہت ہے، اسلام کوئی نہیں ہے. یورپ میں مسلمان کوئی نہیں، اسلام نظر آتا ہے. کیوں؟ یورپ میں جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، ملاوٹ نہیں کرتے، کسی کو قتل نہیں کرتے.
یورپ میں دغا نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے اتنا، وہاں اسلام نظر آیا. اور ہمارے ہاں جس کی ذرا زیادہ لمبی داڑھی ہو وہ سب سے آگے نکلا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو جھوٹ بولنے پر، جو فراڈ کرنے پر زیادہ قادر ہو تو کہتے ہیں بڑا سمجھدار آدمی ہے. وہ جاپان گئی نا ایک تبلیغی جماعت، تو جاپانیوں کو کہتے ہم آپ کو اپنی طرح بنائیں گے، آپ آ جائیں دین میں آ جائیں. انہوں نے کہا بھائی رہن دیو، ہمارا ملک یہاں کرپشن سے پاک ہے، اپنی طرح بناؤ گے تو کیا ہمیں بھی؟ ہمارے ہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا. آپ کا کیا خیال ہے آپ کے ہاں کہ ہم جھوٹ؟ واصف علی واصف نے کہا تھا نا، اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچا کے رکھنا. جتنا نقصان اسلام کا اس وقت مسلمان کر رہے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر رہا. گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے. آج حالت یہ ہے، وہ ایک ہندو شاعر تھا جس نے نعت لکھی تھی، تو کسی نے کہا ہے اگر حضور کے اتنے مداح ہو مسلمان ہو جاؤ. انہوں نے کہا جب میں حضور کی ذات کی طرف دیکھتا ہوں، اسلام کو دیکھتا ہوں، جی چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ کی پناہ، میں ہی ٹھیک ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اب کتابوں میں ہے اور مسلمان قبروں میں ہے. صحیح اسلام کتابوں میں ہی ہم پڑھتے ہیں، اسلام کتابوں میں نظر آتا ہے. صحابہ کی ذات کیسے تھی، تابعین کیسے تھے، وہ بزرگ کیسے تھے، لیکن اب اسلام کتاب میں ہے بس، اور وہ مسلمان وہ قبروں میں چلے گئے. ایک ہندو پنڈت ہے، اس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی، دا ہسٹری آف اسلامک ٹیررزم، اور بعد میں اس نے اپنی اس غلطی کا اعتراف کیا. اس نے کہا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے جو کتاب لکھی غلط لکھی ہے، اس لیے کہ میں نے مسلمانوں کے اعمال دیکھ کر کتاب لکھی تھی، لیکن جب سیرت رسول پڑھی، جب میں نے قرآن پڑھا، جب میں نے حدیث مصطفیٰ پڑھی، فرمان رسول پڑھا، تو میرا نظریہ بدل گیا. میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، جو میں نے کتاب لکھی وہ غلط لکھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس دنیا کی دھرتی پر کوئی مذہب انسانیت سے پیار سکھاتا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کا لایا و دین ہے. اس دھرتی پر اگر کوئی انسانیت سے پیار سکھاتا ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دنیا میں اگر آپ سکون چاہتے ہیں اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ واحد راستہ ہے جس کو آپ اپنائیں گے تو ہی سکون آ سکتا ہے، اور وہ سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہندوؤں کے مجمع میں خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے پتہ ہے میں ایک واقعہ نہ سناؤں تمہیں اس ہستی کا جن کے لیے میرا کنسپٹ جو تھا وہ غلط تھا، بعد میں ٹھیک ہوا. وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے مخالفین کے حق میں بد دعا کریں، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے اگر ہاتھ اٹھا لے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے پہاڑوں کو اٹھا کے گرا دے ان کے اوپر. تو جناب محمد الرسول اللہ نے بدلے میں ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے لعنت کرنے کے لیے یا بد دعا دینے کے لیے مبعوث نہیں کیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور قرآن کی اسی آیت کو وہ کوٹ کرتا ہے. یہ ہے اسلام. یہ کیا ہے؟ اسلام. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. اور آج کا مسلمان وہ اپنے تکلیف سے اتنا غمگین نہیں ہوتا جتنا دوسرے کے سکھ دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے. یہ آج کے مسلمان کی حالت ہے. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی دوسروں کا، اوروں کا، لوگوں کا برا سوچتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان احب الاعمال الى اللہ بعد الفرائض ادخال السرور علی المسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے. اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرائض کے بعد، نماز روزے کے بعد جو سب سے اچھا عمل ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان کو
خوش کرنا ہے. ہم سے تو مسلمان کی خوشی دیکھی نہیں جاتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہو. خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کا منافع سوچتا ہو، فائدہ سوچتا ہو. اور پھر فرمایا اللہ تعالی کے ہاں پسندیدہ عمل مسلمان کو خوش کرنا ہے. اللہ کے ہاں محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ کے ہاں محبوب بندہ کون ہے؟ جو دوسروں کو خوش رکھتا ہو. اللہ غنی، جو لوگوں کے لیے منافع بخش ہو، نفع دینے والا ہو. احباب، اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی بلکہ آیت نمبر 10 انما المؤمنون اخوہ، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ حجرات 26واں سپارہ آیت نمبر 10. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہے. مسلمان کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے. بھائی کی تکلیف پر ہم ڈول بجائیں گے؟ بھائی رو رہا ہو ہم ہنسیں گے؟ بھائی کسی پریشانی میں ہو کیا ہم اس کی پریشانی دیکھ کر بنگڑے ڈالیں گے؟ پڑوس میں کوئی فوت ہوا ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ چاہے آپ کا اپنا اکلوتا بیٹا ہی کیوں نہ، اس کی بارات ہی کیوں نہ آ رہی ہو، پڑوسیوں کے تکلیف کو آپ نے محسوس کرنا ہے، آپ نے اس کے غم میں اس کے ساتھ شریک ہونا ہے. پڑوسی اگر غم کی کیفیت میں ہے تو آپ خوشی کے ترانے اور ڈھول نہ بجائے بلکہ اس کے درد کو محسوس کرے. کیوں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن. الفاظ 3 ہیں، المؤمن، مرآۃ المؤمن، 3 الفاظ، لیکن ان 3 الفاظ میں معانی کا سمندر رسول اللہ نے بند کر دیا ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں مومن آئینہ ہے اپنے بھائی کے لیے، اپنے مومن بھائی کے لیے. مومن آئینہ ہے مومن بھائی کے لیے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ مسکراتے ہیں تو آئینے میں آپ کو مسکراہٹ نظر آئے گی. آپ روتے ہیں تو آئینے میں سمجھ آ بھی رہی ہے؟ If you stand in front of the mirror and you smile, what are you going to see in the mirror? Smiling face. And if you cry, what are you going to see in the mirror? مومن مسلمان آئینہ ہے، حضور فرماتے ہیں. اگر آپ کا بھائی خوش ہے تو آپ اس کی خوشی میں خوش ہیں، اور اگر آپ کا بھائی غمگین ہے تو آپ اس کے غم میں غمگین ہیں. آئینے میں ہم اپنے عیبوں کو دیکھ کر اس کی اصلاح کرتے ہیں. آئینہ سامنے ہے، ایک شخص کھڑا ہے آئینے کے سامنے اور اس کے چہرے پر اس کو نظر آیا کوئی نشان ہے، کوئی عیب ہے، کوئی گندگی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس آئینے کو دیکھ کر اپنے چہرے سے اس نشان کو، اس عیب کو، اس گندگی کو صاف کرتا ہے. کہا مومن اپنے بھائی کے لیے آئینہ ہے. اگر اپنے بھائی کے اندر کوئی عیب دیکھو، کوئی کمی دیکھو، کوئی کمزوری دیکھو تو اپنا آپ سمجھتے ہوئے جیسے آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں، اسی طرح اپنے بھائی کے لیے سوچیں. اس عیب کو، اس کمزوری کو، اس نقص کو، اس گندگی کو پیار محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ آپ اس کی اصلاح کریں. یہ ہے آئینے کا کمال. آئینے کے سامنے فقیر آئے یا بادشاہ آئے، جو آئینہ دیکھتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کہ کوئی قریب والا آ گیا تو فتویٰ بدل گیا، بھائی آ گیا تو فتویٰ بدل گیا. حق بولنا ہے میں نے، لیکن اگر بھائی باپ رشتہ دار دوست آ جائے تو اب حق کا پیمانہ بدل گیا. نہیں، آئینہ جو سامنے آئے وہ حق بولتا ہے اس کے لیے. یہی ایک مومن مسلمان کا کردار ہونا چاہیے. آئینہ جو ہوتا ہے فرنٹ پہ بولتا ہے، دل میں کینہ نہیں رکھتا. وہ اس کی کوئی میموری نہیں ہوتی جہاں وہ سیو کر لیتا ہے. جو ہی آدمی آئینے کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے، آئینہ اس تصویر کو ہٹا دیتا ہے.
مومن مسلمان اپنے سینے میں مومن مسلمان بھائی کے لیے کینہ، نفرت، حسد نہ رکھے. جو ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہو بھی جائے تو وقتی طور پر ایسا کوئی معاملہ ہو، دل میں اس کے لیے کجی گروجز نہ رکھے. امام شاہرانی کہتے ہیں میں نے ایک شیخ کو دیکھا جو کسی کے ہاں گیا اور کھانا کھایا. وہ آدمی ایسا تھا کہ جس کے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے تھا. اس شیخ کو ظالم آدمی تھا. تو امام شاہرانی فرماتے ہیں میں نے اس شیخ کو کہا کہ آپ علیحدگی میں لے جا کے اکیلے میں نے کہا حضور اس فلاں شخص کے گھر آپ کو کھانا نہیں کھانا چاہیے تھا. امام شاہرانی فرماتے ہیں صرف اتنی بات پر وہ بندہ مجھ سے 17 سال نہیں بولا. کیوں؟ دل میں رکھ لی ہے. دل میں نہیں رکھنا چاہیے. آئینے کا ایک کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ رازدار ہوتا ہے. وہ آپ کا عیب آپ کے بعد آنے والے کو نہیں بتاتا. وہ غیبت نہیں کرتا. آپ سامنے کھڑے ہیں تو آپ ہی سے بات کرے گا. آپ ہٹ گئے ایسا نہیں ہوتا بعد میں آنے والے شخص کو یہ کہے کہ اپنا چہرہ بعد میں، پہلے میں پیچھے والے کا بتاؤں کہ اس کا چہرہ کیسے تھا. وہ غیبت نہیں کرتا. مومن مسلمان بھائی اپنے بھائی کے لیے آئینے کی طرح ہے. وہ اس کے عیب نہیں بتاتا، وہ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مومن مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے، اللہ روز قیامت اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. یہاں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلمان قوم تو مجرموں کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جو اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے. اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں ملوث ہو کہ جس کا اثر پوری کمیونٹی پر ہوتا ہے، مثال دیتا ہوں، کوئی ٹیررسٹ ہے اور ایسی کسی ایکٹیویٹی میں آپ کو نظر آیا تو اب آپ کا بتانا ضروری ہے. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے ہاں کل رات چوری ہو گئی اور آپ کو پتا ہے کہ چور کون ہے. اب آپ کہیں نا جی مولوی صاحب نے کہا تھا پردہ ڈالنا ہے. یہاں پردہ نہیں ڈالنا، یہاں بتانا ضروری ہے. ایک شخص آ کے آپ سے کہتا ہے کہ جی فلاں گھر سے میری بیٹی کے لیے، بہن کے لیے رشتہ آیا ہے. آپ اس لڑکے کو جانتے ہیں، کیسا لڑکا ہے؟ آپ جانتے ہو کہ ڈرگ بیچنے والا لڑکا ہے، ڈرگ ڈیلر ہے، شرابی ہے، زانی ہے. یہاں آپ کہیں نا جی عیب نہیں بتانا، مولوی صاحب نے منع کیا تھا. یہاں بتانا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگلی کی اس لڑکی کی پوری زندگی کا مسئلہ ہے. کاروبار میں کوئی پارٹنر بننا چاہتا ہے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب ذرا بتائیں گے کہ یہ آدمی کیسا ہے. آپ جانتے کہ یہ وعدے کا کمزور ہے، پیسوں میں تھوڑا سا کمزور ہے، معاملات ٹھیک نہیں، زبان ٹھیک نہیں. اب آپ کا بتانا ضروری ہے. اس چیز کو تھوڑا سا فرق رکھیے گا. ایسا آدمی جس کا تعلق، جس کے عمل کا اثر فقط اس کی ذات پر ہوتا ہو، انڈیویجولی، اس کا عیب چھپانا وہ بہتر ہے. اور ایسا آدمی کہ جس کے عمل کا اثر کمیونٹی کے اوپر ہو، وہ چور ہو، وہ ڈکیت ہو، وہ ٹیررسٹ ہو، وہ مختلف بیماریوں میں ملوث ہو، جس کا اثر کمیونٹی پر ہو، پھر اس کا بتانا ضروری ہی. یہ دو چیزوں کا فرق رکھیے گا. اچھا، آئینے کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ جتنا عیب ہوتا ہے اتنا ہی بتاتا ہے، میگنیفائی نہیں کرتا. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، چھوٹا سا زخم آپ کے یا چھوٹا سا کوئی نشان آپ کے ماتھے پہ ہے تو وہ اس کو اتنا بڑا کر کے نہیں دکھائے گا، جتنا ہے اتنا ہی بتائے گا. اور آئینہ جو ہے یہ چاپلوس بھی نہیں ہے کہ آپ کے برے عمل پر بھی آپ کی واہ واہ کرتا رہے. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے تو سب کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے. بھائی آپ اس کے ساتھ اچھا نہیں، آپ اس کے ساتھ برا کر رہے ہو. اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو اس کی غلطی پر اس کو بتائیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ آپ کی نیکی ہے اس بندے کے ساتھ. آئینے کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ صرف ظاہری صورت دکھاتا ہے، باطن کے بارے میں ڈیسائیڈ نہیں کرتا. آئینہ اوپر کا بتاتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے وہ جج. وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے نا، ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور. اندر کیا ہے آئینہ وہ نہیں بتاتا. ہمارے ہاں اگر کوئی 2-4 رکعتیں زیادہ پڑھ لے فوراً ہم فتویٰ دیتے ہیں شو آف کر رہا ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی اللہ کے راستے میں مال دے دے اور ریاکاری کر رہا ہے. وہ بھائی آپ نے اندر کیا جھانک کر دیکھا ہے؟
مومن کے لیے کیا؟ مومن المؤمن مرآۃ المؤمن، وہ تو اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے. آپ اپنے لیے ایسا سوچنا پسند نہیں کرتے تو مومن مسلمان کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لاڈلے تھے، بہت پیارے تھے، بہت پیار کرتے تھے. جب انہوں نے ایک کلمہ پڑھنے والے شخص کو قتل کیا نا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تلوار کے خوف سے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مار دیا اس کو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس عمل کی خبر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جلال میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھا کہ اس کے دل میں کیا ہے. یعنی ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ہم ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، باطن کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے. ہم کیسے جج بن سکتے ہیں دوسرے کے لیے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی غلط بات پہنچے نا تو 1 سے لے کر 70 تک اس کے عذر ڈھونڈو کہ ہو سکتا ہے اس نے یہ بات اس وجہ سے کی ہو. آپ کی جو سوچ ہے وہ پوزیٹو رہنی چاہیے. اگر 70 میں بھی نہ ملے پھر بھی یہی گمان کرو کہ کوئی خاص وجہ ہوگی. بھائی کے متعلق غلط نہ سوچو، کیونکہ سارے جھگڑے یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے بھائی کے متعلق غلط سوچتے ہیں. آئینے کے بارے میں، جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی عیب نظر آئے تو آپ آئینے کو گالیاں نہیں دیتے، آئینے سے لڑتے بھی نہیں ہیں. کہیں کسی کو دیکھا ہو کہ چہرے پہ یا کوئی سرما باہر نکل آیا تو آپ نے آئینے کو گالیاں دینا شروع کر دی. ایک تو ہوتا ہے وہ ویسے ہی بزرگ تو اگر ککڑ نے بانگ دینا شروع کری تو اس کو بھی گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی. جو حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ آئینے کو گالی نہیں دیتے. اسی طرح اگر کوئی بھائی آپ کو کسی ایپ پر مطلع کرے، بتائے، تو آپ کو ان سے لڑنا نہیں چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میں اپنے لیے عزت پسند کرتا ہوں، اپنے مومن بھائی کے لیے عزت پسند کرو. میں اپنے لیے سکون پسند کرتا ہوں، میں پریشانی والی زندگی نہیں دیکھنا چاہتا، تو یہی سکون میں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کروں. میں نہیں چاہتا کہ میرے کوئی حقوق مارے، اسی طرح میں اپنے بھائی کے بھی حقوق نہ ماروں. میں حلال پسند کرتا ہوں تو اپنے بھائی کے لیے بھی حلال پسند کروں. کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، اسے تانا دیا جائے، اس کی دل آزاری ہو، اسے تکلیف دی جائے، اس کا نام بگاڑا جائے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ کلام آپ سب سے ہے، یہ کلام مجھ سے ہے. اللہ ہم سب کو مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. اے ایمان والو، نہ تمسخر اڑایا کرو، نہ مذاق اڑایا کرو مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا، شاید وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں مذاق اڑایا کرے دوسری عورتوں کا، شاید وہ ان سے بہتر ہو. کسی کا مذاق نہ اڑائے، یہ اللہ فرماتا ہے. دیکھیں آیت نمبر 10 میں ذکر ہوا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے. آیت نمبر 11 میں اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یہ مسلمانوں کے درمیان جو یونٹی ہے، اخوت ہے، اس کو نقصان پہنچانے والی چیز کا ذکر اللہ نے اگلی آیت میں کر دیا کہ یہ کام نہ کرنا. کیوں؟ ورنہ تمہاری جو اخوت ہے، یونٹی ہے، بردرہڈ ہے، اس کو نقصان پہنچے گا. وہ کون سے 3 اعمال ہے؟ لا یسخر، مذاق نہ اڑاؤ. ایک دوسرے کی موکری جو ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ پسند نہیں ہے. ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہوں وہ اللہ کے ہاں
زیادہ محبوب ہو. اور یہاں پر دیکھیں قوم کے اندر عورتیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن بالخصوص عورتوں کا ذکر الگ سے اللہ نے کیا. کیوں کہا؟ عورتوں میں یہ کام زیادہ ہے کہ وہ دوسری عورت کا لباس کا بھی مذاق اڑا سکتی ہے، وہ چہرے کا مذاق اڑانا، وہ رنگ کا مذاق اڑانا، وہ لباس کا مذاق اڑانا، وہ زیور کا مذاق اڑانا، یہ چھوٹی قد کی، یہ بڑی قد کی، یہ لمبی ہے، یہ رنگ ایسا ہے، یہ جسمانی لحاظ سے ذرا بھاری ہے، یہ کمزور. یہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی. اللہ نے اس آیت میں اس سے منع فرمایا ہے. شان نزول کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس جو تھے صحابی رسول ہے، اونچا سنا کرتے تھے. پہلے بھی ان کی بات آئی تھی. اچھا، جب وہ اونچا سنا کرتے تھے نا، ان کی کوشش ہوتی کہ میں حضور علیہ السلام کے قریب آ کر بیٹھ کے حضور کا ارشاد سنوں. اچھا، اگر کبھی کبھار وہ لیٹ ہو جاتے نا تو صحابہ کرام کو پتا تھا کہ یہ اونچا سنتے ہیں، اسی لیے پیچھے نہیں بیٹھتے، یہ آگے آ جاتے ہیں. وہ کرتے کیا ہے؟ تفسحو، ذرا کشادہ ہو جاؤ، میرے لیے راستہ دو. آتے 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 سیدھا حضور کے پاس بیٹھ جاتے. ایک دن فجر کی نماز میں ذرا لیٹ آئے، ایک رکعت گزر چکی تھی. نماز ہو گئی، صحابہ کرام سارے حضور کے قریب آ کے بیٹھ گئے. انہوں نے نماز فنش کی نا تو فوراً اٹھے. تفسحو، ذرا کشادہ ہو جاؤ، مجھے ذرا راستہ دو. دیتے 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 سیدھا حضور کے قریب آیا. اب حضور کے درمیان اور ان کے درمیان ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے ان کے موڑے پہ بھی ہاتھ رکھا. تفسح، ذرا جگہ دو. انہوں نے کہا اتھے ہی بہ جا، جدھر ہو بہ جاؤ. جگہ کوئی نہیں دی. حضرت ثابت بن قیس کو بڑا جلال آیا، غصہ آیا، اور لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ فلاں بن فلاں ہے. اچھا، ان کو پتہ چل گیا. ان کو کہتے زمانہ جاہلیت کی کسی بات کا ان کو آر دلایا. زمانہ جاہلیت میں وہ شخص کوئی کام کرتا ہوگا، اس کا کوئی آر دلا دیا، وہ شرم سے انہوں نے سر جھکا لیا. کچھ کہا نہیں، سر جھکا لیا. اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر. مذاق نہ اڑا. کوئی شخص شراب پیتا تھا کسی وقت، آج اس نے توبہ کر لیا، اب وہ نمازی بن گیا ہے. آپ آج بھی اس کو شراب کا تانا دیتے ہیں؟ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. وہ بدل گیا ہے، اب آپ اس کو تانا نہ دے، ورنہ پکڑ اتنی سخت ہے کہ آپ خود اس گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل کے بیٹے ہیں حضرت اکرمہ، فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. کچھ دن کے بعد یہ مدینہ شریف شفٹ ہو گئے حضور علیہ السلام کے پاس. اچھا، جب وہاں گئے تو نبی علیہ السلام نے چونکہ بدر والے دن جب ابو جہل مرا تھا تو ابو جہل کے لاش کے پاس آ کے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے. یہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے. اچھا، اب حضرت اکرمہ جو ان کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں، ابو جہل کا بیٹا، جب وہ کہیں سے گزرتے تھے نا تو مجلس صحابہ کی ہوتی تھی نا تو صحابہ ایک دوسرے سے کہتے اوے اے جا رہا ہے اس امت کے فرعون کا بیٹا. جب حضرت اکرمہ نے سنا نا تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی. حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ صحابہ مجھے یہ تانا دیتے ہیں. حضور نے صحابہ کرام کو منع فرمایا کہ یہ نہیں کہنا. یہاں حضور نے منع کیا، وہاں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی. تو کسی کو تانا، کسی کو آر دلانا اس کی غربت کی وجہ سے، اس کی صحت کی وجہ سے، اس کے کسی عذر کی وجہ سے، ڈسیبلٹی کی وجہ سے، اس کی رنگت کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اب گڑی سیدھے میرے پیچھے ہی ہے. جو لوگ دنیا میں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا جلدی آؤ. وہ شخص جو دنیا میں کسی کا مذاق اڑاتا تو دوڑتے ہوئے جائے گا، جو ہی دروازے پہ پہنچے گا دروازہ بند، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا. یہ حضرت حسن فرماتے ہیں، یہ ان کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دروازہ کھلا وہ بند، دوسرا کھلا پھر وہاں دوڑتے ہوئے جاتا ہے وہ دروازہ بند. اور پھر ایک دوسری روایت میں ہے فرمایا سخر بکم کما کنتم تسخرون بالناس، آج تمہارے ساتھ ایسے ہی مذاق کیا جا رہا ہے جیسے تم دنیا میں لوگوں کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو
تانا نہ دیا کرو، لوگوں کو برے القاب سے نہ پکارو. یہ دو جو بیماریاں اور ہیں مزید اس پہ کلام نہیں کر سکا، صرف اسی پہ ہی اکتفا کہ کسی کا مذاق نہیں. مذاق کب اڑاتے ہیں؟ جب آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں. میں اونچا ہوں، میں بڑائی ہے، دوسرے کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا سولوشن کیا ہے؟ کس طرح اس بیماری کو ختم کریں؟ معاشرے کمیونٹی کے اندر کیسے پیس آئے گا؟ جب آپ تواضع اختیار کریں گے، جب آپ یہ سمجھیں کہ میں کچھ نہیں. حضرت حسن بصری کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا حضور اللہ سے دعا کریں، قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی، پینے کو پانی نہیں مل رہا، کھیتیاں تباہ ہو گئی، جانور مر رہے ہیں، آپ دعا کریں. آپ اللہ والے ہیں. حضرت حسن بصری دیکھیں، اللہ اکبر، آپ نے ارشاد فرمایا یہ علامات ہے اللہ کے ناراضگی کی، اللہ ناراض ہے. تو آپ نے قوم سے یہ نہیں کہا کہ سارے سیدھے ہو جاؤ، مسلمان بن جاؤ، ایمان لے آؤ. آپ نے کہا میں یہ بستی چھوڑ دیتا ہوں، میری وجہ سے شاید یہاں پر بارش نہیں ہو رہی. کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا ولی، کتنا بڑا متقی، لیکن شروع کہاں سے کیا؟ شروع کہاں سے کیا؟ اب ہم ڈنڈورا پیٹتے ہیں جی کمیونٹی میں پیس نہیں ہے، لوگ ٹھیک نہیں ہے، بندے ٹھیک نہیں. ادھر شروع کرنے سے پہلے دنیا کیسے ٹھیک ہوگی؟ وہ ایک بچہ تھا، باپ کو بڑا تنگ کر رہا تھا، باپ سٹڈی کر رہا تھا، مطالعہ کا، بار بار آ کے کوئی سوال کرے، بار بار آئے. تو باپ نے کہا اس بچے سے میں کیسے جان چھڑاؤں. اس نے وہ ورلڈ میپ دیکھا تھا، وہاں نقشہ نہیں ہوتا دنیا کا، وہ اٹھایا، اس کو پھاڑ کے بچے کو کہا جا اس کو ٹھیک کر کے لے آ. انہوں نے کہا چلو گھنٹہ 2 گھنٹے تو لگائے گا. بچہ 2 منٹ میں نقشہ لے کے آ گیا، پوری دنیا کا نقشہ اس نے منٹ کے اندر ٹھیک کر دیا. باپ نے اپنی کتاب سائیڈ پہ رکھی اور بچے سے پوچھا تو نے اتنی جلدی کیسے کیا؟ تو بچہ کہتا ہے میں نے دنیا کا نقشہ ٹھیک نہیں کیا، اس کے پیچھے ایک آدمی کا چہرہ تھا، میں نے صرف اس آدمی کا چہرہ ٹھیک کیا، دنیا کا نقشہ خود ٹھیک ہو گیا ہے. ہم اگر اپنا چہرہ ٹھیک کر لینا، دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. ہم اگر ٹھیک ہو جائے، ہم ہی راہ میں، اسلام کی جو راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، آج میں نے کہا نا مسلمان ہے، جسے دیکھ کر لوگ کلمہ نہیں پڑھتے، کہتے اگر یہ مسلمان ہے تو پھر ہم ہی ایسے ہی ٹھیک ہے. ہم اپنا چہرہ ٹھیک کر لیں، دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. کافر بخاری نہیں پڑھتا، کافر مسلمان کا چہرہ پڑھتا ہے، کافر مسلمان کے احوال پڑھتا ہے. ہم اپنے احوال کو ٹھیک کر لیں، دنیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.